بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص کا بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے سال اول کا، تو دیکھیں آپ توجہ سے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ دیکھو تلخیص جو ہے یہ لب لباب ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے، 1/3 کرنا ہوتا ہے، 1/3 جس کو آپ بولتے ہیں، یعنی الفاظ اگر ہیں 90 تو 30 لفظوں پر مشتمل آپ نے اس کی تلخیص کرنی ہے۔ اگر جس طرح اس کے 105 ہیں تو یہ 35 الفاظ پر مشتمل تلخیص اس کی ہونی چاہیے۔ تو تلخیص آپ لوگ بڑی توجہ اور احتیاط سے کریں گے۔ پہلی لائن کے لفظوں کو گن کے، ٹھیک ہے، پہلی لائن کے ہیں 15 اگر ہیں تو پھر 15 30 45 60 اس طرح کرتے کرتے 105 تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسی طرح پہلی لائن کے لفظ گن کر اگر ٹائم بچانا چاہتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا ٹوٹل لفظ جو ہے وہ کتنے ہیں۔ تو اب تلخیص میں شارٹ کرنا ہے آپ نے، کوئی تشبیہات ہیں، بہت ساری تشبیہیں دی گئی ہیں، تکرار ہے لفظوں کی، بہت سارے لفظ مانند کی طرح جیسا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں تو آپ ان میں سے ایک لفظ کو چوز کریں گے۔ اسی طرح پورا ایک فقرہ ہے تو اس کو آپ شارٹ کریں گے۔ امجد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، والدین کا وفات ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ امجد بچپن میں یتیم ہو گیا۔ 2 3 فقرے ہیں، ان کو 1/3 کرتے جائیں گے آپ، یعنی پورے کا پورا لب لباب خلاصہ جو ہے نا اس کا آئے گا اس میں تلخیص کے اندر۔ تو اس کے لیے جو ہے نا آپ کو پہلی لائن پکڑنی پڑے گی، پھر آخری لائن پکڑنی پڑے گی، پھر اس میں کے جو ہے نا درمیان میں سے آپ مختصر کریں گے۔ تو یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 1-2 غلط فہمی البتہ ضرور رفع کرنا چاہتا ہوں۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، لیکن پنجاب اب پنجاب نہیں رہا۔ اس 5 دریاؤں کی سرزمین میں اب صرف 4.5 دریا بہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ساری تفصیل آ گئی ہے یہاں تک۔ تو اب پہلی لائن کو پکڑیں گے آپ۔ دیکھیں لاہور پنجاب میں واقع ہے، جسے پنجاب نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھو لاہور پنجاب میں واقع ہے لیکن پنجاب نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ راوی نے بہنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے آخری لائن کو پکڑیں گے آپ۔ یہ بتانا مشکل ہے شہر دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے۔ تو یہ الفاظ 105 جو ہے نا کل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب جو ہے یہ 2 + 8 کی ہے = 10، ٹھیک ہے۔ یہ 10 جو ہے نا آپ کے نمبر کا یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ آپ نے 2 نمبر کا اس کا عنوان دینا، یہ مجوزہ عنوان ہے۔ اگر بہت ہی اچھا آتا ہے آپ کو، بہترین آتا ہے آپ کو، تو آپ اسی طرح اوپر لکھ دیں، آپ کو جو ہے نمبر مل جائیں گے۔ 2 نمبر لاہور کا جغرافیہ آپ نے لکھ دیا، یہ جغرافیہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس کے ارد گرد میں کیا واقع ہے، اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس کی بیان کی گئی۔ اگر آپ نے زیادہ عنوان دینے ہیں تو یہ نیچے آ کر یہاں پر جو ہے نا، یعنی مجوزہ عنوان کے بجائے نیچے آپ عنوان کی سرخی دے کر پہلا، دوسرا، تیسرا 2 3 عنوان لکھ سکتے ہیں۔ ایک میں اگر کمی ہے دوسرا پورا کر دے گا، دوسرے میں نہیں تو تیسرا پورا کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے تو آپ پہلے کا پہلا عنوان دے دیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے جو ہے نا دیکھا ہے کہ پہلی لائن کو پکڑا، سب کچھ اسی میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور پنجاب میں واقع ہے، اسے پنجاب نہیں کہا جا سکتا، راوی نے بہنا چھوڑ دیا، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے یا بائیں کنارے پر واقع ہے، یہ اس کی ہوگی۔ تو اس 105 الفاظ میں سے آپ نے صرف جو ہے 105 میں سے 35 70 اور 35 105 1/3 2 3 لفظ آگے ہو جائیں، 2 3 لفظ پیچھے ہو جائیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ تلخیص کریں گے تو پہلی لائن کو دیکھیں گے، درمیان میں سے تھوڑا شارٹ کریں گے اور آخری لائن کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح پھر اس کا عنوان دیں گے، اور عنوان پہلی لائنوں میں جو ہے نا یعنی موجود ہوتا ہے، اور اسی طرح آخری لائنوں میں، اور اسی کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ اس میں سے جو ہے نا کوئی عنوان اور بھی وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا دی بیسٹ جو عنوان ہے وہ لاہور کا جغرافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ لاہور کا محل وقوع ہے، لاہور کا جغرافیہ ہے، یا اسی طرح آپ جو ہے نا یعنی بیان کر سکتے ہیں، یا راوی ضعیف ہے، یہ بھی اس میں سے بار بار جو دہرایا گیا ہے، دریا کے بہنے کی بات کی گئی ہے، تو یہ عنوان بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔
تو اسی طرح وقت کی پابندی کے حوالے سے اگر کوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ وقت کی پابندی وہ دے سکتے ہیں عنوان، ٹھیک ہے، صدا جو ہے نا یعنی وقت ایک سا نہیں رہتا اس طرح، لیکن کم از کم آپ کے جو عنوان دینا یعنی 3 لفظ 4 5 6 اس طرح ہو، یا کسی محاورے میں بھی آپ دے سکتے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، یا آپ شعر کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، محاورے کی صورت میں، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا، گھوپ اندھیرا تھا اور وہ پہاڑ کے اوپر چڑھا تو اسے خوف محسوس ہوا کہ یار میں کہیں گر نہ جاؤں، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے جو ہے نا گرا، لیکن ایک درخت کی ٹہنی پکڑ لی، لٹکتا رہا، سوچتا رہا نیچے گرا مر جاؤں گا، کرتے 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 گر گیا دھڑام سے نیچے، لیکن زمین قریب تھی اور وہ بچ گیا۔ تو اب دیکھو اس کی آپ تلخیص کیسے کریں گے؟ ایک آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھا، ٹھیک ہے، اور اس نے جو ہے نا پھسلا، ٹہنی پکڑی، گرا، ہوا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں؟ خوش قسمتی بھی ہے، جا کو راکھے سایہ مار سکے نہ کوئی، یہ بھی ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ بھی ہے بے بنیاد خوف، یہ بھی ہے، ساری کی ساری باتیں جو ہے نا اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بیٹا تلخیص ہے، بہت ہی اہم کویسچن ہے، 1/3 کرنا ہے، لب لباب لکھنا ہے، پہلی لائن کو پکڑنا ہے، درمیان میں سے مختصر کرتے ہوئے آخری، لب لباب تبھی بنے گا، خلاصہ تبھی بنے گا نا جب اس کا آغاز ہوگا اور اینڈ ہوگا۔ جب آغاز ہو اور اینڈ ہی نہ ہو تو آپ کا خلاصہ کیسے بنے گا؟ بات کمپلیٹ کیسے ہوگی؟ تو بات کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ نے، اور وہ آپ کی جو ہے نا کہیں سے بھی اٹھا کر دے دے گا، تلخیص کے لیے آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے خلاصوں میں جو موجود ہے یا دیا ہوا ہے وہ نہیں، یہ تخلیقی صلاحیت ہے، بار بار کوشش کریں گے، 1 دفعہ مشکل ہوگی، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، اسی طرح جا کر یہ سوال آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ایسے کریں گے نا